حي على الفلاح۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث فمنہم شقی وسعید، کہ زمین پہ دو گروہ تمہیں نظر آئیں گے، دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو خوش نصیبوں کا طبقہ ہوگا، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ ایک طبقہ وہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرتا ہوگا، اپنے محبوب سے عشق کرتا ہوگا، اپنے محبوب پیغمبر کی سنتوں سے محبت و عشق کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ہر آواز پہ لبیک کہتا ہوگا۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو بدبخت ہو گیا ہے، شقی القلب ہے، دل میں سختی آ گئی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ او گناہگارو، آج تک گناہ کرتے 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 دلوں کو سخت کر دینے والوں، اللہ تبارک و تعالی نے آج تمہارے دلوں کے اوپر لگے ہوئے گناہوں کے زنگ کو بھی دھو ڈالا ہے۔ آؤ، اب تو دلوں کی نرمی ہو چکی ہے، اب تو دلوں سے سختی نکل چکی ہے۔ آ جاؤ، پورا منظر، پورا ماحول اور پورا موسم تمہیں مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بہار کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ آؤ اپنے اپنے گھروں کے لان میں پودے لگا لو، پھول کشید کر لو، پھول لگا لو۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے موسم بہار بنایا ہے، اور اب جو تم نے پودے لگانے ہیں وہ اس عارضی اور فانی زمین پہ نہیں لگانے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں زمین دوں گا، اپنی جنت کی زمین ہوگی، پودے تم لگاتے جاؤ، اس کا پھل بھی کوئی اور نہیں کھائے گا، بلکہ جو پودا لگائے گا اس کا پھل بھی وہی جا کے کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے ماہ سیام دے دیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے بھلا کیا چیز بچا سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو بھلا کیا چیز ٹھنڈا کر سکتی ہے؟ جب چاروں طرف سے دشمن ہوتا ہے تو لوگوں، ہر انسان اپنے لیے اوٹ تلاش کرتا ہے کہ کوئی مجھے اوٹ مل جائے، میں اپنے وجود کو چھپا لوں۔ لڑنا بھی چاہتا ہو تو تب بھی ڈھال اختیار کرتا ہے، ڈھال اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصوم جنہ، اے ایمان والو، رمضان المبارک اور روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کے قضا کا وقت لکھ دیتے ہیں، اسے جا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اب قبر میں اس کے کام آنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، محبتیں کرنے والی اولاد گھر پہ چھوڑ آیا ہے، محبت و پیار دینے والی بیوی بھی گھر پہ چھوڑ آیا ہے، وہ ماں جو پاؤں میں ایک کانٹا تک برداشت نہیں کرتی تھی، آج ایک چارپائی پہ لٹا کے گھر سے رخصت کر رہی ہے، اولاد گھر سے رخصت کر رہی ہے، اور جا کے قبر کی تنہائیوں میں مٹی ڈال کے دفن کر دیا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب کوئی بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تب روزہ آ جاتا ہے، نماز آ جاتی ہے، قرآن اور صدقہ آ جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے محدثین نے لکھا کہ بندے کے بائیں جانب روزہ آ جاتا ہے، دائیں جانب نماز آ جاتی ہے، اور سر کی طرف سے قرآن آ جاتا ہے، اور پاؤں کی طرف سے صدقہ آ جاتا ہے۔ اب جب کوئی عذاب بھی، کوئی بھی اللہ کی طرف سے اس کے گناہ
गुनाहों पे आने वाली मुश्किल पाँव की तरफ से आती है तो सदका उस अजाब को टाल देता है, रास्ते में रुकावट बन जाता है। अगर कोई मुसीबत इस मुर्दे पर कब्र के अंदर सर की तरफ से आती है तो तब कुरान मजीद आ जाता है जो इसके अजाब को टाल देता है। दाएं तरफ से कोई अजाब आता है तो नमाज टालती है, बाएं तरफ से कोई आता है तो रोज़ा टालता है। इसलिए अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सियाम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द। कल क़यामत के दिन वो दिन होगा जब कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीही उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। उस दिन कोई नहीं होगा, माँ अलग हो जाएगी, बाप अलग हो जाएगा, औलाद सारे रिश्ते तोड़ देगी। वो दोस्त जिस पे तुम मालो मता लुटाते थे आज कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आ रहा। अल्लाह के महबूब पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अस्सियाम वल कुरानु यशफ़ान लिल अब्द। बंदे की बदबख्तियों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब का फैसला करेंगे। वहाँ दो चीज़ें सामने आ जाएंगी। एक अल्लाह का कुरान आएगा, अल्लाह का कुरान कहेगा मेरे अल्लाह इसके गुनाह तो बहुत हैं लेकिन मेरा बड़ा एहतराम किया करता था, मुझे अपने सीने से लगाता था, जब मेरे लफ्ज़ों पे इसकी नज़र पड़ती थी इसके दिल में नूर व सुरूर उतर जाया करता था। मेरे अल्लाह मुझे उठाता था, सीने से लगाता था, अपने होंठों से बोसे देता था, अपनी पेशानी से लगाता था। घर की ऊंची जगह बनाकर घर की ऊंची जगहों पे मुझे रखा करता था। अपनी सुबह का आगाज यूं करता था, मुझे खोलता था, पढ़ना शुरू करता था यासीन वल कुरानिल हकीम। इसकी शाम होती थी तो पढ़ा करता था तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मुझे पढ़ता था, इसकी सुबह शाम का आगाज़ मेरे कुरान मेरी तिलावत से होता था। अल्लाह जी आज इसका कोई नहीं है, इसने दुनिया में मेरी दोस्ती को तर्क नहीं किया था। मैं ज़मीन पर भी जहाँ हशर है, जहाँ सूरज सबा नेज़े पे आके खड़ा हुआ है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ जोड़ के खड़े हैं, जहाँ हज़रत आदम उठना चाहते हैं तो घुटनों पे पाँव घुटनों पे हाथ आ जाता है। जब खलीलुल्लाह भी वहाँ उठने से कासिर हैं, कोई उठने वाला नहीं। अल्लाह के जलाल के मुकाबले में कोई सर उठा के बात करने वाला नहीं। वहाँ कुरान खड़ा होगा, एक तरफ से कुरान सिफारिश लेकर आ जाएगा और दूसरी तरफ से रोज़ा सिफारिश लेके आ जाएगा। अल्लाह तूने जो कुछ इस पे हलाल किया था मेरे एहतराम पे इसने खाना पीना छोड़ दिया था। इसका बड़ा ही खूबसूरत बावर्ची खाना था, इसके बड़े ही रंगीन दस्तरखान थे, इसके पास बड़ा ही पैसा और दौलत थी। कभी फाका कशी में ये नहीं जाया करता था, मगर मेरे अल्लाह जिस दिन ऐलान हो गया कि रमज़ान का चाँद आया है इसकी आंखों में हया उतर आई थी। अल्लाह जी जिस दिन से इसे पता चला कि रमज़ान आया है इसका दिल तेरी मोहब्बत से लबरेज हो गया था। तेरे खौफ से इसके आंसू गिरा करते थे। तेरे आकाए मदनी करीम की मोहब्बत में रात की तारीकियों को उठ के दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मेरे अल्लाह ये मेरा हया करता था। आम 11 महीनों में कभी ये गाने चलाता था, मदहोश रहता था, कभी तिजारत करते हुए झूठ बोला करता था। रमज़ान में ये कह दिया करता था अब झूठ नहीं बोलूँगा, जो कमाऊँगा सच बोल के कमाऊँगा। अपने हाथ को हराम से रोकता, अपनी आँखों को बदनजरी से रोकता, अपनी ज़बान को बदज़बानी से रोकता। मेरे अल्लाह मेरे करीम अल्लाह दुनिया की हवाएं से
اسے کھینچتی تھیں، مگر رمضان کا حیا اسے برائیوں سے روک لیا کرتا تھا۔ میرے خالق آج تیرا جلال تو جلال ہے، اس میں کسی کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، ایک طرف سے رمضان ہوگا، ایک طرف سے قرآن ہوگا، اسے پل صراط سے بھی گزاریں گے، اسے رب کی جنت تک جا کے پہنچائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے رشتہ ہی ایسا جوڑ دیا۔ میں ایک بزرگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اچانک یہ ذہن میں آئی بات سناتا ہوں آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ رسول اللہ انگوٹھی پہنتے تھے جس پر مہر بنی ہوتی تھی، مہر کے طور پر، کہ اس کے اوپر جا کر لا الہ الا اللہ لکھوائیں۔ حضرت ابو بکر گئے تو انگوٹھی پہ صرف لا الہ الا اللہ نہیں لکھوایا بلکہ محمد الرسول اللہ بھی ساتھ لکھوایا۔ انگوٹھی بن کر آئی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آگے ابو بکر صدیق بھی لکھا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا، ابو بکر میں نے تو صرف آپ کو لا الہ الا اللہ لکھنے کا کہا تھا، آگے یہ کیسے لکھا ہے آپ نے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو صرف آگے محمد الرسول اللہ لکھوایا تھا کہ اللہ ہو اور محمد نہ ہو بات جڑتی نہیں ہے، تو میں نے محمد الرسول اللہ تو خود لکھوایا۔ جبرائیل آئے، کہا اے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ ہوں اور ابو بکر نہ ہو بات جڑتی نہیں ہے، اس لیے میں نے آگے ابو بکر کا نام لکھوایا۔ رمضان ہو اور قرآن نہ ہو بات جڑتی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے رمضان اور قرآن کو جوڑ دیا، رمضان اور قرآن کو جوڑ دیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کو ساتھ ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اب جو قرآن کا بھی احترام کرے گا، جو رمضان کا بھی احترام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتوں کو سمیٹتا چلا جائے گا۔ لوگوں سنو، اس سے بڑا بدبخت آج کے زمانے میں کوئی نہیں ہوگا جسے رمضان بھی ملے اور اپنے گناہ بھی معاف نہ کروا سکے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے، جس نے رمضان کو ایمان کے ساتھ روزے رکھ لیے، روزہ رکھتے ہوئے کہا اللہ تو نے جو میرے اوپر عطا کردہ حلال چیزیں ہیں ان سے رکنے کا کہا ہے، اللہ صرف تیری رضا کے لیے رک رہا ہوں، اللہ جس چیز کو نہ دیکھنے کا تو نے حکم دیا ہے، تیرے حکم کی وجہ سے اپنی آنکھیں اس سے ہٹا لیتا ہوں، اللہ جس چیز پہ نہ بولنے کا تو نے حکم کیا ہے وہ چیز میں بولتا نہیں ہوں، اللہ تیری ذات پہ ایمان لایا ہوں، آخرت پہ ایمان لایا ہوں، فرشتوں پہ ایمان لایا ہوں، تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لایا ہوں، اللہ یوم حشر کے حساب و کتاب پہ ایمان لایا ہوں، اللہ میں اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیتا ہوں، اپنے ہاتھ کو جوڑ کے اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اس صورت میں رمضان گزار دیا اللہ اسے ایسے معاف فرما دے گا، ایسے معاف فرما دے گا کہ اس کا کوئی گناہ بھی اس پہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے بچہ ماں کی گود میں آتا ہے تو اس کے سر پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔